جس گھر میں بے نمازی عورت ہے اس گھر میں اگر کوئی ولی بھی رہ تو وہ نا اس ولی کی نیکی میں بھی برکت نہیں رہتی، کیونکہ کھانو بنانے والی عورت، کپڑا دھونے والی عورت، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والی عورت بے نمازی ہے۔ اور جس گھر میں نماز پڑھنے والی عورت ہے نا اس گھر میں اگر کوئی گھر کو مرد فقیر کیوں نہ ہے، کنگال کیوں نہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نمازی عورت کی برکت نال ساری نعمت اپنا فضل نال عطا کرے۔ جن اللہ نے اولاد دیتی ہوئی ہے وہ سمجھو کہ ہماری اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یا اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا ہو، یا اس کی آخرت کی فکر نہیں کی، کل یہ بے دین ہو جائیں گا، یہ ہم بھی قیامت کے دن جہنم میں پکڑ کے لے جائیں گا۔ اس وجہ تو اپنی اولاد نہ نمازی بنانو، ان نہ سچو بنانو، ان نہ شرم اور حیا سکھانی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز سکولوں میں نہیں سکھائی جا سکتی۔ سکول میں جا کے بچوں انگریزی سیکھ لے گو، سکول میں جا کے کاپی لکھنی آ جائے گی، انگریزی بولنی آ جائے گی، لیکن ماں باپ کے آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا میں آن کو مقصد کیا ہے، نماز روزوں کے ہے، اخلاق کیا ہے، سچائی کی ہے، یہ ساری چیز ماں باپ ہی سکھا سکے۔ اس وجہ تو اپنی اولاد کی فکر کرنی اور اپنی زبانہ کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ زبان تو کوئی ایسی گل نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ تو خدا نہ خواستہ کسی کو دل دکھے یا اپنی آخرت خراب ہو جائے۔ اپنے آپ نے پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے یہ تھا رستہ میں قبر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا تو پوچھنے لگا صحابہ نا یہ کس کی قبر ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج تو بہت پہلا پرانا زمانہ میں دو آدمی کی قبر ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی بھی ہیں مگر ان دو قبر والوں نے بڑی سزا تکلیف ہے لگی ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ تو سزا ہے؟ حضور نے فرمایا ان بچوں ایک چغلی بڑو کرے تو آپس میں لگائی بجائی کر گئے، ایک دوسرے میں درمیان میں مخالفت پیدا کرنی، ایک دوسرے نے لڑا گئے، تکلیف پہنچا گئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نال منافرت دہشت پیدا کرا گئے، خوش بیت ہو۔ اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس سختی میں مبتلا کی ہوئی ہے۔ دوجو کڑو آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگا دوجو وہ آدمی ہے جو ناپاکی تو پاکی کو خیال نہیں کرے تو ناپاک کپڑا، ناپاک بدن، ناپاک جسم لے کے رہے تو اس کی وجہ تو قبر کو عذاب ہے۔ تو عورتوں نے اس گل کو خوب خیال رکھنا چاہیے، خود بھی پاک صاف رہیں، اپنا بچہ نہ پاک صاف رکھیں، اپنی زبانہ کی حفاظت کریں، کسی ہمسایہ کی رشتہ دار کی ہرگز غیبت نہ کریں، کسی کی برائی کر گئے اپنی نیکی کسی کا خاتمہ بھیجنی، دوجہ کا گناہ اپنا سر لینا، یہ سب تو بڑی بے وقوفی نادانی ہے۔ حدیث میں آیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھو قیامت کے دن ایک آدمی اس طرح کو آوے گو جو سب تو زیادہ مفلس تو غریب ہے گو، وہ کون ہو سکے؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کا رسول نہ پتو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگا وہ آدمی جس نے نیکی کافی کی ہوئے لیکن اس کی زبان قابو میں نہ ہے، اس نے کسی کی غیبت کی ہوئے، کسی نے گال کڈی ہوئے، کسی کی چغلی کی ہوئے، کوئی ستایا ہوا ہے، کسی نے تانو دیتو ہوئے، قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گا آگے اس کی نیکی لیتا رہیں گا، اتنی نیکی لیں گا، اتنی لیں گا کہ اس کو نیکی کا رہ سے نہیں صرف گناہ رہ جائیں گا۔ آکاڑا باقی وہیں گا وکیں گا اے اللہ باقی لوگ تو اس کی نیکی لے گیا، مارو آقا جب باقی ہے مگر اس کو کوئی نیکی نہیں، اللہ فرمائیں گے تم اپنا گناہ اس نہ دیو، تم جنت میں جاؤ، تھارے بدلے یوں جہنم میں جائے گا۔ کتنا نقصان کی تو کتنی تباہی بربادی کی گل ہے۔ اس واسطے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنا اور اپنا اہل عیال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے۔ آج تو جتنی ماں بہن بچی بیٹھی ہوئی ہیں وہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی پابندی نال نماز پڑھیں گی، رمضان شریف کا روزہ رکھا کریں گی، اپنا گھر کے اندر پابندی کے نال پردہ شرم حیا نال رہیں گی، انشاءاللہ غیر مردوں کے سامنے نہیں جا سا۔ اسے نال اس گل کی پکی اللہ کے نال وعدہ کر کے نیت کر لیو کہ انشاءاللہ آج تو بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنو، کسی نے ستان کی کوشش نہیں کرنی، کسی کو کوئی حق ہے جب وہ دبانو نہیں واپس کرنو، دنیا کی چیز دیکھ کے للچائی نظر نال اس کی طرف دیکھ کے اپنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، کسی کو بڑو مکان دیکھ کے، کسی کو مال دیکھ کے، کسی کی کافی زمین دیکھ کے، کسی کو گڈی دیکھ کے یوں نہیں سمجھنو کہ میرا گھر والا کو ہے، میرا ماں باپ کو یہ نہیں، یہ اس شخص نے کیوں، بلکہ یوں سمجھو کہ ہو سکے اس کو یہ دنیا کی نعمتیں لیکن منا اللہ نے صحت دیتی ہوئی ہے، ہو سکے اس نے یہ نعمت دیتی ہیں سکون نہ ہے، منا اللہ نے سکون دی تو بھی ہے، ہو سکے اس کو یہ فلاں نعمتیں لیکن اور کوئی پریشانی ہے، اللہ نے مجھ ساری پریشانیوں تو بچائی ہوئی ہیں، اس پر اللہ کو شکر کرو، شکر کرتا رہیں گا اللہ کی نعمت بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ۔